عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے گزشتہ حصے میں افسانہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا اور افسانہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھا ہوگا۔ اردو کی CBSE اردو کی 9 جماعت کی کتاب نوائے اردو میں اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار منشی پریم چند کا ایک افسانہ حج اکبر ہے۔ منشی پریم چند بنارس کے ایک شہر، بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ منشی پریم چند ابتدا میں نواب رائے کے نام سے افسانے لکھا کرتے تھے، کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے منشی پریم چند کا نام اختیار کیا۔ منشی پریم چند نے کم و بیش 350 کہانیاں لکھی ہیں۔ منشی پریم چند ایک ایسا افسانہ نگار ہے جس کے تمام کہانیوں میں دیہات کی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ ان کی کہانیوں میں بامحاورہ زبان اور دیہات کی زبان بکثرت ملتی ہے۔ منشی پریم چند نے نہ صرف نفسیات کا مطالعہ کیا تھا بلکہ وہ اسلام کے ارکان، اسلامی تعلیمات کا بھی بخور مطالعہ کر چکے تھے۔ انہوں نے عیدگاہ اور حج اکبر جیسے کئی ڈرامے لکھ کر یہ بات ثابت بھی کی۔ ان کا یہ افسانہ حج اکبر یہ بات بتاتا ہے کہ انسانی قربانی کیا ہوتی ہے۔ ان کی جو کہانی ہے حج اکبر، آج ہم اس کہانی کو، اس افسانے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حج اکبر عام طور پہ لوگوں میں یہ سمجھ ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعہ کے دن آتا ہے، لیکن یہ خیال لوگوں کا سراسر غلط ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حج اکبر یعنی بڑا حج اور حج اصغر یعنی چھوٹا حج کسے کہتے ہیں۔ عمرہ جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اسے حج اصغر کہا جاتا ہے، اور وہ حج جو ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے قربانی کے موقع پر، اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ جسے عام طور پہ لوگ حج کہتے ہیں وہ اصل میں حج اکبر ہے، اور جسے عام طور پہ لوگ عمرہ کہتے ہیں وہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر سال میں ایک ہی دفعہ ادا ہو سکتا ہے، جبکہ حج اصغر آپ سال کے کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال منشی پریم چند نے یہ نام کیوں دیا، اس کا خلاصہ ہم آخر میں سمجھیں گے۔ اس کہانی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا متوسط خاندان دکھایا گیا ہے منشی صابر حسین کا۔ منشی صابر حسین ایک عام آدمی ہیں۔ ان کی بیوی ہے شاکرہ اور ان کا ایک 4 سالہ بچہ جس کا نام ہے نصیر، اور اس کی ایک دایا ہے۔ دایا یعنی بچوں کو پرورش کرنے والی عورت، پالنے والی، سنبھالنے والی۔ وہ نہ صرف دایا ہے بلکہ گھر کے کام کاج کرنے والی ایک خادمہ بھی ہے۔ عباسی انتہائی رحم دل ہے، ملنسار ہے، اور بڑے خلوص کے ساتھ گھر کی خدمت میں منہمک ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برخلاف شاکرہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ عورت ہے، بد مزاج ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی ہے۔ منشی صابر حسین ایک مصروف آدمی ہیں، دن بھر کام کرنے کے بعد تھکے ماندے گھر پر آتے ہیں۔ نصیر 4 سالہ بچہ ہے جو ضدی ہے، لاڑ پیار میں پلا بسا بڑا ہے۔ کہانی کا کچھ اس طریقے سے خاکہ ہے۔ نصیر دایا کی گود میں پلا بڑھا۔ دایا نے اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اپنے ہاتھوں سے نہلاتی۔ نصیر دایا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور نہ صرف نصیر محبت کرتا ہے بلکہ دایا بھی
نصیر سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی نصیر کرتا ہے۔ یہ بات شاکرہ کو ناگوار گزری کہ ایک دایا ماں سے زیادہ کیسے محبت کر سکتی ہے۔ لہٰذا دایا میں اور شاکرہ میں کھٹاس پیدا ہو گئی۔ شاکرہ بار بار دایا سے چڑھنے لگی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دایا نے منشی صابر حسین کی نوکری کو چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ حالانکہ اس کا دل بہت بے چین ہوا، اس لیے نہیں کہ اس نے نوکری چھوڑ دی، بلکہ اس لیے کہ اسے نصیر کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نصیر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ نصیر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہ کرے۔ لیکن شاکرہ بڑی خوش تھی کہ دایا چلی گئی اور اس کا بیٹا اپنا ہو گیا، لیکن نصیر جو 4 سالہ بچہ ہے وہ بھی دایا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور عباسی کی یاد میں گھلنے لگا، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار اس قدر پڑا کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اسے اب صرف بچا سکتا ہے تو کوئی کرشمہ ہی بچا سکتا ہے۔ پورا گھر اداس ہو گیا، دایا کا پتہ نہیں۔ ادھر دایا نے ارادہ کر دیا کہ وہ عمرے کے لیے چلے جائے۔ اس نے حج اصغر کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ اداس ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے عمرے کے لیے پیسے اپنے گھر کو بیچ کر لگا دیے اور عمرے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ادھر منشی صابر حسین اپنے بچے کی جان کو بچانے کے لیے بے چین کہ کسی طرح عباسی گھر واپس آ جائے۔ شاکرہ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ کسی طریقے سے عباسی اب واپس آ جائے۔ بہرحال عباسی کو لانے کے لیے منشی صابر حسین عباسی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کے مکان پر پہنچے، وہاں معلوم پڑا کہ عباسی نے سب کچھ بیچ کر اللہ کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ ابھی ریلوے اسٹیشن پر ہیں، ریل کے انتظار میں کہ کسی طریقے سے وہ شہر جائے اور وہاں سے وہ اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہو جائے۔ منشی صابر حسین سائیکل پر دوڑتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہیں۔ ٹرین کھڑی ہے، ایک ایک کھڑکی میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں سے عباسی نظر آ جائے، لیکن عباسی خود انہیں دیکھ لیتی ہے اور آواز دیتی ہے، صابر میاں کیا کر رہے ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں عباسی تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ منشی صابر حسین نے ان کو تفصیلات بتائی کہ نصیر بیمار ہے، اس قدر بیمار ہے کہ اب اس کا بچنا بہت مشکل ہے، لہٰذا تم اللہ کے دربار، اللہ کے حضور پہنچ رہی ہو، لہٰذا وہاں پہنچ کر دعا کرنا کہ نصیر دوبارہ صحت یاب ہو جائے۔ یہ بات عباسی پر بجلی بن کر ٹوٹی کہ اس کا لاڈلا اس قدر بیمار ہے، اس کو پتہ تک نہیں۔ بہرحال اس نے ویسے ہی الٹے پاؤں منشی صاحب کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی اور اس نے حج اصغر یعنی عمرے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت تھی، لیکن اس نے نصیر کی جان بچانا گوارا سمجھی، عمرہ کرنے سے بہتر اس کو ترجیح دی۔ جب یہ گھر پر پہنچی تو نصیر جو انہیں انا انا کہہ کر پکارا کرتا تھا، وہ عباسی کو، دایا کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر عباسی سے گلے مل گیا، گویا اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ اس پر صابر حسین نے مسکرا کر کہا، عباسی نے مسکرا کر کہا کہ نصیر تم نے تو میری ایک عبادت گنوا دی، میرا حج گنوا دیا۔ تو اس پر منشی صابر حسین نے کہا کہ عباسی تم نے حج اصغر گنوا دیا، لیکن اس کا ثواب اللہ تمہیں حج اکبر کا دے گا، کیونکہ تمہاری عبادت تھی ایسی تھی۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے کہانی سنی کہ کس طریقے سے منشی پریم چند نے حج اکبر کی کہانی کو لکھا۔ یہ افسانہ کس طریقے سے انسانی کیفیت کو بیان کرتا ہے،
اس افسانے میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک مسلم گھرانے میں روزمرہ کے معاملات کیا ہوتے ہیں، اور اس افسانے کی دوسری خوبی جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ ممتا صرف ماں ہی نہیں ادا کرتی، بلکہ ہر ایک عورت کے اندر ممتا موجود ہوتی ہے، وہ جو ہر کسی کے ساتھ استعمال کر سکتی ہے۔ اس میں عباسی نے نصیر کے ساتھ ممتا کو ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں بچوں کی نفسیات کو بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اور گھل مل جانے کے بعد وہ ان سے کیسا اپنا قلبی دلی رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کسی انسان کے لیے اپنی عبادتوں کو ترک کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ انسانوں کی خدمت کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ یہ سبق بھی منشی پریم چند کا یہ افسانہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ خدمت خلق ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اس سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دوست عبدالقیوم دیشمکھ صاحب کا کہ انہوں نے اس ویڈیو کو بنانے میں اور آپ تک پہنچانے میں ہماری کافی مدد کی۔